اللہ یا اللہ، تیرے رستے پہ چلوں مطلوب ہو تیری رضا، میری ہر محفل میں ہو بس تذکرہ تیرا۔ جانوروں کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے جائز ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے، ایسا جانوروں کے اندر نہیں ہے۔ شیر کی غذا گوشت ہے، اللہ اسے گوشت بھی کھلا رہے ہیں، کبھی اسے چارہ نہیں کھلائے۔ بکری کی غذا چارہ ہے، اسے چارہ ہی کھلا رہے ہیں، کبھی اسے بریانی گوشت نہیں کھلائے۔ جانوروں کی غذا متعین ہے، آج تک جانوروں کی غذا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ وہ کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خادموں کو، غلاموں کو، نوکروں کو اللہ رب العزت وقت پر انہیں ان کی روزی دے رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں۔ آقا، شہنشاہ، بادشاہ حضرت انسان کو اللہ روزی سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ انسان کا یقین جب اللہ کی رزاقیت پر سے ہٹ جاتا ہے کہ میرے اللہ مجھے روزی دینے والے ہیں، میرے اللہ مجھے کھلانے والے ہیں، انسان کا یقین اللہ کی رزاقیت پر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ یتیموں کو لوٹے گا، غریبوں کو لوٹے گا، ناداروں کو لوٹے گا، ہر ایک کو لوٹتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں، بکرے کو بکرے سے لڑاتے ہیں، بیل کو بیل سے لڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانوروں کو آپس میں لڑانا ناجائز، حرام، گناہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ جانوروں کو آپس میں لڑانا حد دیکھیے، زمانے جاہلیت حیوانیت کی، انگریز اس ملک میں آنے کے بعد سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ دونوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، انسانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انسانوں کو لڑانے کی مکاری انسان کر ہی رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن انسان کی حیوانیت اتنی آگے بڑھ گئی، اتنی آگے بڑھ گئی، اب یہ انسانوں کو آپس میں لڑانے سے بھی آگے بڑھ کر کے اس انسان کو جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہوئے اس انسان کو مزہ آ رہا ہے۔ آج انسان اتنا گر گیا کہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہوئے اس انسان کو مزہ آ رہا ہے۔ عالمی پیمانے میں کھیلے جانے والے گیموں کے اندر تمل ناڈو ہے، حیدرآباد ہے، خصوصاً کرناٹکا کے چند علاقوں کے اندر بکرے کو بکرے سے لڑاتے ہیں، بیل کو بیل سے لڑاتے ہیں، بڑے گیموں میں شمار ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کما لیتے ہیں لوگ جانوروں کو آپس میں لڑا کر، اور قوم دیہات کے اندر مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانوروں کو آپس میں لڑانا ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ جانوروں کو آپس میں لڑانا، جانور لڑانے والا اس ظالم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جانور کو آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ زور سے جانور ٹکراتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ بعض دفعہ میدان کے اندر آپ اس سے زیادہ میرے سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جانور کو میدان کے اندر لڑتے ہوئے نشہ بھی کراتے ہیں، دارو بھی کھلاتے ہیں، گولیاں بھی کھلاتے ہیں۔ بعض جانور کمزور ہوتے ہیں، لڑتے ہوئے جانور اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو پھر جانور کا مالک چاقو سے، تلوار سے اسی وقت اس جانور کو جان سے مار ڈالتا ہے، کوئی راحت کیے بغیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانوروں کو آپس میں لڑانا ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ کا کام ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ زمانے جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ جانوروں کو خوب استعمال کرتے تھے، اچھا استعمال کرتے تھے۔
دودھ بھی پیتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، جانور پر سواری بھی کرتے تھے اور سامان بھی لاتے تھے، پوری طرح اچھے سے اچھا جانوروں سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ لیکن جانوروں کے ساتھ کیسے رہنا، جانوروں کے کیا حقوق ہے، وہ ڈھنگ وہ طریقہ ان لوگوں کے اندر نہیں تھا۔ ہم جس جانور سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں وقت پر اسے چارہ دینا، کھانا دینا، اسے راحت پہنچانا، سکون پہنچانا، تکلیف نہ دینا، یہ احساس ان لوگوں کے اندر مر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد قربان چاہیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور نے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، شوہر کے حقوق بیان فرمائے، بیوی کے حقوق بیان فرمائے، غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، مزدوروں کے حقوق بیان فرمائے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ جانوروں کو ہونے والے ظلم کو بھی اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ ابو عاقل لیثی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، دیکھا ان لوگوں کو یعنی زمانے جاہلیت کے لوگوں کو دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہے، اس کی کوہان کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ کھانا ہی ہے، پہلے اسے ذبح کرو پھر اسے کھاؤ، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ زندہ اونٹ کھڑا ہے، کوہان کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اس سے اونٹ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بکرا ہے، رات کا گوشت ہے، کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کھانا ہی ہے، پہلے ذبح کرو پھر اسے کھاؤ۔ عرب کے اندر جانور کے جسم کا جس حصے کا گوشت پسند ہے ذبح کیے بغیر ایسے ہی اسے کاٹ کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ جانوروں پر ظلم ہوتا تھا، یہ جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، کھانا ہی ہے پہلے ذبح کرو، اگر ایسا کھاؤ گے جانوروں پر ظلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہی میرے بھائیوں جانوروں پر ہونے والے ظلم کو بھی ختم کر دیا۔